بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر سید اسرار الحق، اسسٹنٹ پروفیسر، گورنمنٹ ڈگری کالج سدی پیٹ، آج ڈگری سال اول کے طلباء طالبات کے لیے ولی دکنی کی غزل الف کا درس پیش کر رہا ہوں۔ ولی کا تعارف پچھلے درس میں دیا جا چکا ہے۔ پہلے میں غزل کی خواندگی کرتا ہوں، پھر اس کے بعد ایک ایک شعر کی تشریح کی جائے گی ولی کے کلام کی روشنی میں۔ پی کے ہوتے نہ کرتوں مہ کی ثنا، معتبر نہیں ہے حسن دور نما، باعث نشہ دو بالا ہے حسن صورت کے ساتھ حسن ادا، سرخ رویاں من سر آمد ہے تجھ قدم کے اثر سوں رنگ حنا، نہیں ہے گل پی کے مکھ سا عالم میں، قائل اس بات کی ہے باد صبا، اے ولی مجھ سخن کو وہ بوجھے جس کو حق نے دیا ہے فکر رسا۔ دیکھیے ولی کی غزل کے آسان بحر، ہلکی پھلکی بحر، آسان الفاظ اور تشبیہ، استعارہ اور استحضاد حسن کی گویا کہ تشریح اور حسن کے بارے میں ان کی رائے ملاحظہ ہو۔ اسی لیے باضابطہ غزل گو شاعر کی حیثیت سے ولی کو اردو کا پہلا شاعر تسلیم کیا جاتا ہے کہ ان کی شاعری میں جو غزل کے عناصر ہونے چاہیے وہ عنصر پورا کا پورا موجود نظر آتا ہے، اور ریختہ یعنی مختلف زبانوں کے ملاپ سے جو زبان تیار ہوئی اردو زبان، انہوں نے گویا کہ ریختہ گوئی کی بھی ابتدا کی، اور ان کی شاعری میں حسن کا اظہار اور احساس ہمیں روح پرور انداز میں ملتا ہے۔ اسی لیے سید عبید اللہ جو اردو کے بڑے نقاد ہیں، انہیں جو ہے جمال دوست شاعر قرار دیا ہے، یعنی خوبصورتی کو پسند کرنے والا شاعر، کہ حسن کے احساس کے ذریعے روح کی بالیدگی حاصل ہوتی ہے، روح میں تازگی حاصل ہوتی ہے، پاکیزگی، اور دل کو سرور حاصل ہوتا ہے۔ جب وہ حسن اور جمال کا ذکر کرتے ہیں تو اس میں کسی قسم کی یاسیت، غم اور رنج کا اظہار نہیں ہوتا، گویا کہ حسن اپنے پورے جلوہ سمانیوں کے ساتھ ان کی غزل میں موجود ہے اور ایک لطف کا احساس عطا کرتا ہے۔ اور سادگی بھی ہے، حقیقت نگاری ہے، بیان کی سادگی ان کے پاس موجود ہے، اور حسن عشق حقیقی کے ساتھ ساتھ عشق مجازی بھی موجود ہے۔ اس لیے یہاں کہہ رہے پی کے ہوتے نہ کرتوں مہ کی ثنا، پی سے مراد ہے محبوب، یعنی عورت جو ہے پیا کہتی ہے شوہر کو، تو گویا کہ مشرقی عورت اپنے شوہر سے بے پناہ محبت کرتی ہے، لیکن پی کے مطلق معنی محبوب کے ہیں، تو پی کے ہوتے نہ کرتوں مہ کی ثنا، کرتوں گویا کہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ دکنی زبان استعمال کر رہے ہیں، لیکن ایسی زبان جو اس کو دکن والے بھی سمجھ سکتے ہیں اور شمال والے بھی۔ تو پی کے ہوتے نہ کرتوں مہ کی ثنا، مہ کے معنی ماہ، چاند، ثنا کے معنی تعریف۔ تو شاعر کہتا ہے کہ
محبوب کے رہتے ہوئے، محبوب سامنے ہو، محبوب کے رہتے ہوئے میں چاند کی تعریف نہیں کر سکتا. کیوں؟ اس کا جواب دے رہے ہیں معتبر نہیں ہے حسن دور نما. حسن دور نما، حسن من خوبصورتی، اور دور نما نے دور سے نظر آنے والا. جیسے کہتے ہیں بعد نما میں کہتے ہیں، یا جو ہے فلک نما کہتے ہیں. تو نما کے معنی ایک تو جیسا کہ ہے، ایک دوسرے نمائش سے ہے، نمود نمائش. تو دور نما کے معنی دور سے نظر آنے والا، نمائش جس جو ہے دور سے ہو. کہ آپ گھر سے باہر جاتے ہیں، طرح طرح کے کپڑے دیکھتے ہیں، طرح طرح کے محلات دیکھتے ہیں، لیکن وہ آپ کے کسی کام کا نہیں. جو آپ کا گھر ہے، آپ کا کپڑا ہے، آپ کا لباس ہے، آپ کی حیثیت ہے، جو آپ کے گھر میں جو چیز پکی ہے وہی چیز ہمارے لیے ہے. تو یہاں جو دور کی چیز ہے، پرائی چیز ہے، اس کی طرف ہم کیوں توجہ کریں؟ تو کہ معتبر نہیں، اس کا اعتبار نہیں، معتبر نہیں ہے. حسن دور نما، جو دور سے، وہ حسن جو دور سے نظر آتا ہو. تو ایک پاس میں موجود ہے، پاس ہوتے ہوئے پھر اب جو ہے دور کی طرف کیوں نگاہ ڈالی جائے، یہ مطلب ہے. تو گویا کہ اپنے محبوب کی، اپنے جو ہے کیا بولتے ہیں، نصف بہتر کی وہ تعریف کر رہا ہے، اور کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے رہتے ہوئے چاند کی تعریف کی ضرورت نہیں، کیونکہ چاند دور سے اپنی جو ہے نمائش کر رہا ہے، اپنی دور سے اپنی خوبصورتی بتا رہا ہے. لیکن جب موجود خوبصورتی میں ہو. اس کے بعد والا شعر دیکھیے، مطلع کے بعد: باعث نشہ دو بالا ہے، حسن صورت کے ساتھ حسن ادا. اس سے پتہ چل رہا ہے کہ صرف شاعر جو ہے حسن کا دلدادہ نہیں ہے، بلکہ حسن کے ساتھ ساتھ سیرت کی بھی، حسن سیرت کی طرف بھی توجہ دیتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ صرف ظاہری حسن سے انسان کو وہ سرور حاصل نہیں ہو سکتا، جبکہ انسان کے اخلاق میں، مزاج میں نرمی ہو، بہتری ہو، کردار بہتر ہو. کہہ رہے باعث نشہ دو بالا ہے، نشے کا جو ہے باعث، یا جس کی بنا پر نشہ پیدا ہو، یہ ہے اصل میں باعث کے معنی. تو باعث نشہ دو بالا ہے، دو بالا کہتے ہیں یعنی دگنا. تو نشے کی وجہ، نشہ پیدا کرنے والی چیز یہ دوبالا ہو جاتی ہے، کیوں؟ حسن صورت کے ساتھ حسن ادا. حسن صورت بھی ہے اور ادائیگی بھی جو ہے اچھی ہے. تو اس کے ایک مثال سمجھ لیجیے، جیسے کہ نماز ہے، خود حسن ہے. قرآن پاک خود حسن ہے، لیکن قرآن پاک اچھے انداز میں ٹھہر کر خوبصورت تجوید کے ساتھ، تجوید کے معنی خوبصورتی کے ہے، جو پڑھا جائے تو گویا کہ اس کے حسن کے اندر اور اضافہ ہو جاتا ہے. اس لیے کہا گیا کہ اپنے الفاظ کو مزین کرو قرآن کے ذریعے. زین اصواتکم بالقرآن، اپنے آواز کو جو ہے خوبصورت میں مزین بناؤ، خوبصورت بناؤ قرآن کے ذریعے، قرآن پڑھتے ہوئے. تو یہاں اسی کو بتایا جا رہا ہے کہ خوبصورتی بے شک اہم چیز ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حسن سیرت بھی ہو، انسان دوسرے کے ساتھ خوبصورتی کے ساتھ پیش بھی آئے. ایسا نہ ہو کہ انسان خوبصورت تو ہو لیکن اس کا کردار خوبصورت نہ ہو، وہ جو ہے دوسرے سے منہ بنا کر بات کرے، دوسرے سے جو ہے بد زبانی کرے. تو ایسی صورت میں پھر یہ حسن بیکار ہو جاتا ہے. انسان کو ایسے حسن سے محبت کے بجائے نفرت پیدا ہو جاتی ہے، چڑ پیدا ہو جاتی ہے.
تو اس بات کا ہمیں گویا کہ خیال رکھنا چاہیے کہ حسن صورت بھی ہو اور حسن سیرت بھی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، اور آئینہ دیکھنے کی جو دعا بتائی ہے، اللہم حسنت خلقی فاحسن خلقی، کہ اللہ تو نے میری صورت، میرا جسم جو ہے خوبصورت بنایا۔ فاحسن خلقی، خلقی، خلق معنی بنانا، بناوٹ، اور خلق کے معنی اخلاق، عادت، تو میری عادت کو بھی بہتر بنا دے، یہ دعا فرمائی۔ تو اگر ہم یہ دعا پڑھیں آئینہ دیکھتے وقت اور ہم اس کے لیے کوشش کریں تو ضرور جو ہمارے اندر جو ہے ہمارے کردار میں بہتری اور خوبصورتی پیدا ہوگی۔ اب یہ بات یہ کہ جو ہے میں خوبصورت ہوں کیا، تو اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہتر سانچے میں پیدا کیا۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ میں بدصورت ہوں، سب کو اللہ تعالیٰ نے جو ہے پوری توجہ کے ساتھ بیان کیا ہے، پیدا کیا ہے، بنایا ہے، اور ہر ایک کے اندر خوبصورتی ہے، اس سے انکار نہیں کیا سکتا۔ اللہ کی تخلیق میں جو ہے کوئی خرابی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو ہے بہترین سانچے میں ڈھالا ہے۔ وہی جانور دیکھ لیجیے، مختلف جانور ہے، مختلف رنگ کے، مختلف جو ہے ڈھانچے کے، جو اس کو وہ صورت نہیں ہے جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے۔ تو یہ گویا کہ مطلع کے بعد کا شعر تھا۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں سرخ رویاں منے سر آمد ہے، تجھ قدم کے اثر سوں رنگ ہنا۔ یہ گویا کہ سرخ سے، سرخ منے لال، رو منے چہرہ، اور اسی کی جمع رویاں ہیں، یعنی سرخ چہرے والے۔ سرخ رو جو ہے کامیابی کو کہتے ہیں، اور عزت والے کو کہتے ہیں کہ مجلس میں جن عزت نہ ہو وہ سرخ رو نہیں ہوتے۔ تو کہہ رہے ہیں سرخ رویاں منے سر آمد ہے، یعنی ہمارے پاس ان کی آمد ہے۔ تجھ قدم کے اثر سوں رنگ ہنا، تمہارے قدم کے اثر سے جو ہے اس کو ہنا، مہندی کا رنگ ہے۔ یہ گویا کہ ایک طرح سے شاعر جو ہے تشبیہ دے رہا ہے کہ تم ایسے سرخ رو ہو، چہرے ایسے لال ہیں، اور جس کے قدم سے جو ہے حنا کا رنگ بھی جو ہے لال ہو جاتا ہے۔ یہ جو ہے شاعر کی گویا کہ تعریف ہے، اس کو مبالغہ کہہ سکتے ہیں۔ بلاغت میں، شاعری میں جو ہے بلاغت مبالغہ بھی کہتے ہیں، یعنی مبالغہ کے معنی جو ہے بڑھا چڑھا کر کسی بات کو پیش کرنا، گرچہ اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہ ہو، لیکن اس سے جھوٹ نہیں کر سکتے، بلکہ مبالغہ آمیزی، یہ مبالغہ آمیزی جو ہے یہ شاعری میں ہوتی ہے۔ ہم بچے کی تعریف کرتے ہیں، بچہ جو ہے تھوڑا بھی لکھتا ہے، آڑا ٹیڑھا بھی لکھتا ہے، تو ہم کہتے ہیں بہت اچھا لکھے، تو یہ مبالغہ آمیزی ہوتی ہے، اور یہ حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے یہ جائز ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی گویا کہ شاعر کہتا ہے ان سرخ رویوں کی آمد سے جو ہے، اور ان کے قدم کی برکت سے جو ہے حنا کا رنگ جو ہے سرخ ہو گیا ہے۔ مطلب یہ ہے جیسا کہ کہنے والا جو ہے اپنے محبوب کو چاند سے تشبیہ نہیں دیتا ہے، بلکہ کہتا ہے کہ چاند میں جو خوبصورتی ہے یا پھول میں جو خوبصورتی ہے وہ جو ہے محبوب کے اثر سے ہے۔ تو یہ جو ہے اظہار بیان ہے، اور گویا کہ اپنی بات کو خوبصورت انداز میں تشریح کے طور پر پیش کرنا ہے۔ بہرحال اس کے بعد والا شعر ہے، آخری شعر کہہ لیں مقطع سے پہلے، نہیں ہے گل پی کے مکس عالم میں، قائل اس بات کی ہے باد صبا۔ نہیں ہے گل، گل کے معنی پھول،
پی کے معنی بتایا محبوب، نہیں ہے پھول پی کے مخ سا، پی کے چہرے جیسا نہیں ہے عالم میں، دنیا میں۔ قائل اس بات کی ہے باد صبا، اور اس بات کی قائل کون ہے؟ باد صبا۔ اب باد صبا سے کیسے پوچھیں گے؟ باد صبا کے معنی صبح کی ٹھنڈی ہوا، صبح کی ٹھنڈی ہوا آتی ہے اور جاتی ہے، ہم اس سے تو نہیں پوچھ سکتے، لیکن بہرحال باد صبا کو لوگ مخاطب کرتے ہیں۔ اے باد صبا کچھ تو نے سنا، مہمان جو آنے والے ہیں، کلیاں نہ بچھانا راہوں میں، ہم آنکھ بچھانے والے ہیں۔ تو اسی طرح یہاں گواہ بنا رہے ہیں باد صبا کو کہ جب صبح کی ٹھنڈی ہوا چلتی ہے تو پھول جو ہے کھل جاتے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور شبنم کے جو ہے شبنم کی پھوار پڑتی ہے تو پھول جو ہے مسکرا جاتے ہیں، تو اس کی خوبصورتی میں اور چار چاند لگ جاتا۔ اس کے باوجود جو ہے وہ پھول جو ہے محبوب کے چہرے جیسا نہیں ہو سکتا۔ یہ گویا کہ دل کی کیفیت ہے۔ آپ نے پڑھا ہوگا، یعنی جس کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اسے خوبصورت نظر آتا ہے، کہ کہا گیا، پڑھا کہ نازکی اس کے لب کی کیا کہیے، پنکھڑی ایک گلاب کی سی ہے۔ لب جو ہے پنکھڑی کے، گلاب کی پنکھڑی نظر آئی، گلاب کی پتی نظر آئی۔ اسی طرح ہر ماں کو جو ہے اپنا بچہ پیارا ہوتا ہے۔ آتا رہا کہ ایک بادشاہ نے کسی نوکرانی کو یا کوئی جو ہے ملازمہ کو کہا، گھر پڑھنے گیا تھا اس کا بچہ، کہا کہ یہ بچہ یہ کھانا جو ہے پہنچا دو بچے کو، میرے بچے کو، میرے بیٹے کو۔ تو بولا کہ دایا نے کہا، ملازمہ نے، کہ ہم کیسے جو ہے تمہارے بچے کو کھانا دیں گے، وہاں تو ہم تمہارے بچے کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ کہا تمہارے بچے کو نہیں دیکھا تو کیا ہوا، بادشاہ کا بچہ ہے، اس میں جو سب سے خوبصورت بچہ نظر آئے گا وہی میرا ہوگا، اس کو دے دینا۔ گئے لے کر کے کھانا، اس کا دیکھا کون جو ہے خوبصورت ہے، کون بچہ خوبصورت ہے، وہاں اس کا بچہ ہی پڑھتا تھا، تو اپنے بچے کو دیکھے، دوسرے بچوں کو دیکھے، تو کوئی بھی بچہ اس کو اپنے بچے سے زیادہ خوبصورت نظر نہیں آیا، لہٰذا اس نے اپنے بچے کو کھانا دے دیا، کھانا دے کے چلے آئے۔ جب بادشاہ کا بچہ جو ہے گھر پہنچا تو پوچھا ماں سے کہ کیا ہوا، ماں کھانا نہیں بھیجے؟ کہا کھانا نہیں بھیجے؟ کھانا بھیجے نا، یہ فلاں کے ذریعے بھیجے کھانا، تم کو نہیں ملا کھانا؟ نہیں ملا۔ بولا فلاں نہیں آئے تھے کیا؟ نہیں کوئی بھی نہیں آئے تھے۔ بلائے اس کو، ملازمہ کو، کیا ہے تم کھانا جو ہمارے بچے کو نہیں دیے؟ بولے کھانا آپ نے کہا تھا جو اس میں خوبصورت سب سے خوبصورت بچہ ہے اس کو تم کھانا دے دینا، تو وہاں ڈھونڈے کوئی بچہ ہم کو خوبصورت نہیں دے گا اپنے بچے سے، بار بار ہم نظر ڈالے لیکن مجھ کو اپنے بچہ خوبصورت نظر آیا، اس لیے ہم نے مجبور ہو گئے، تمہارے بچے کو تو ہم پہچانتے نہیں تھے، اس لیے ہم نے اپنے بچے کے حوالے کھانا کر دیا کہ آپ نے کہا تھا سب سے خوبصورت بچہ کو، کم سے کم آپ کی بات اتنی رہ جاتی۔ تو جو ہے یہ جذبات ہوتی ہے ماں کے، وہ دل ہے، وہ نظر ہوتی ہے، وہ آنکھیں ہوتی ہیں جو ماں باپ اپنے اولاد کو دیکھتی ہے۔ تو اس جذبے سے جو بات کہی جاتی ہے تو یہاں اسی جذبے کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ نہیں ہے گل پی کے مخ سے عالم میں، کہ پھول بھی جو ہے یہ پی کے محبوب کے چہرے کے جیسا نہیں ہے عالم میں، دنیا میں۔ سمجھیں، ایک شعر ہے نا، تیری صورت سے نہیں ملتی ہے کسی کی صورت، ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں، جہاں میں تصویر لیے پھرتے ہیں لیکن جو صورت تمہاری ہے، جو خوبصورتی ہے، ویسی خوبصورتی کہیں نہیں ہے۔ تو یہاں بھی شاعر اسی بات کو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے گل پی کے مخ سے عالم میں، قائل اس بات کی ہے باد صبا۔ تو گویا کہ یہاں بھی سراپا نگاری ہے اور چہرے کے حسن کو بیان کر رہے ہیں، یہ بہت ہی دل نشیں انداز میں۔ اسی لیے بتایا گیا کہ ولی کو سب سے بڑا سراپا نگار کہا جاتا ہے۔
کہ جب وہ محبوب کے مکھ چہرے کا جب ذکر کرتے ہیں تو اس کو جو ہے حسن کا دریا قرار دیتے ہیں۔ وہ نازنی ادائیں اعجاز ہے سراپا، خوبی میں گل رخاں سو ممتاز ہے سراپا۔ تو وہ محبوب کے مکھ کو حسن کا دریا قرار دیتے ہیں کہ اس کی جھلک سے آفتاب شرمندہ ہو جاتا ہے۔ تو یہاں بھی گویا کہ پھول کو جو ہے معمولی قرار دیا، پھول بھی اس درجے کا نہیں ہے۔ تو یہ ایک طرح سے تشبیہ مقلوب ہو جاتا کہ خوبصورتی پھول سے تشبیہ دیں یا پھول کو جو ہے کہنے پھول بھی نہیں، یعنی تشبیہ بھی نہیں دے سکتے، بلکہ یہ جو ہے اس سے بہتر قرار دیتے ہیں۔ تشبیہ تو اس وقت دی جاتی ہے جب کسی کو اسے بہتر سمجھیں۔ خوبصورتی میں چاند سے تشبیہ دیں، چاند کو جو ہے کہ خوبصورت سمجھیں۔ یہاں جو ہے پھول سے تشبیہ دی جاتی ہے کہ پھول جو ہے خوبصورت ہو، یہاں کہہ رہے ہیں پھول بھی خوبصورت نہیں ہے، لہٰذا اب تشبیہ کی ضرورت ہی نہیں ہے ان کو۔ چلے بعد میں کہتے ہیں اچھے کسی کو تعریف کی ضرورت نہیں ہوتی، کسی کو کہتے ہیں کہ اچھے لباس کی ضرورت نہیں ہے، خود جو ہے اس کا حسن جو ہے اس کا چہرہ جو ہے خوبصورت ہے۔ بہرحال اے ولی مجھ سخن کو وہ بوجھے، جس کو حق نے دیا ہے فکر رسا۔ اے ولی تخلص بیان کر رہے ہیں مقطع میں، مجھ سخن کو میں نے میری بات کو، سخن میں نے بات، وہ بوجھے، وہ ہے واو ہے اسے ہم استعمال کرتے ہیں، اس زمانے میں جیسے بولتے تھے ویسے ہی لکھتے بھی تھے۔ وہ بوجھے یعنی میری بات جو ہے، میری بات وہی بوجھ سکتا ہے، سمجھ سکتا ہے، جس کو حق نے دیا ہے فکر رسا، جس کو حق نے، حق تعالیٰ نے، اللہ تعالیٰ نے جو ہے فکر رسا دیا ہے۔ رسا میں نے پہنچنا، پہنچنے والی فکر، جو حقیقت کی تہہ تک پہنچ سکے اس کو کہتے ہیں فکر رسا۔ تو جس کو اللہ نے جو ہے سمجھنے والی اور حقیقت تک پہنچنے والی فکر سمجھ دی ہے، وہ جو ہے میری بات کو سمجھے۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ یہ حسن عشق مجازی کے پردے میں وہ عشق حقیقی کو بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حسن کو بیان کر رہے ہیں۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو اللہ کو تو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اللہ نور السماوات والارض، زمین آسمان کا نور ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کی کو خوبصورت انداز بیان پیدا کیا، ہر چیز کو خوبصورت بنایا، تو اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت ہوگا یہ نہیں کہہ سکتے، ہم دیکھ بھی نہیں سکتے۔ جنت کا ہم تصور نہیں کر سکتے کہ جنت میں کیا کیا چیزیں ہوں گی، اور جنت میں کس قدر جو ہے خوبصورتی اور خوبی ہوگی۔ کہا گیا جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، کہتے ہیں ہر جنتیوں کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ کا دیدار ہوگا، اور جو اللہ کے نیک بندے ہوں گے ان کو جنت میں 2 مرتبہ دیدار ہوگا۔ تو جب جنتی اللہ کا دیدار کریں گے تو جنت کی تمام نعمت، حور اور تمام چیزیں، حور غلمان سب چیز بھول جائیں گے اللہ ہی کو دیکھنے میں، کہ اللہ کی خوبصورتی اور اللہ کی عظمت۔ تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا کمال۔ تو اسی اعتبار سے یہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ میری بات جو بتائی جا رہی ہے یہ پی میں محبوب خدا کہتے ہیں، محبوب سبحانی کہتے ہیں، گویا کہ اللہ کے محبوب۔ تو گویا کہ شاعر مثال دے کر کے، عشق مجازی کی مثال دے کر کے گویا کہ عشق حقیقی کو سمجھانا چاہتا ہے، کیونکہ مثال دینے سے سمجھ میں آتی ہے باتیں۔ تو اسی بنا پر بزرگان دین بھی اور بڑے لوگ بھی انہوں نے جو ہے لیلی مجنون کے قصے اور دوسرے جو شینی اور فرحات کے قصے بیان کیے، تاکہ گویا کہ محبت کو سمجھیں کہ جب انسان کو فانی چیزوں سے ایسی محبت ہوتی ہے تو اللہ سے کیسی محبت ہونی چاہیے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے خود جو ہے کافروں کی مثال دی کہ جو کفر کرتے ہیں وہ جو اپنے بتوں سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسا کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔
والذین آمنوا اشد حب اللہ، اور جو اللہ سے اللہ پر ایمان رکھتے ہیں وہ جو ان سے زیادہ محبت میں شدید ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافروں کی محبت ہے، لیکن جو مومن اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس سے زیادہ سخت شدید جو محبت کرتے ہیں۔ بہرحال اس پوری غزل سے آپ یہ اندازہ کر سکتے ہیں کہ شاعر نے آسان انداز میں، آسان بحر میں اور آسان الفاظ میں، سبک الفاظ میں جو ہے اپنے گویا کہ غزل کا جو حق ہے وہ اس نے ادا کیا ہے، اور جو حسن اور دلکشی جو چیز ہے اس کو انہوں نے جو ہے تشبیہ کے ذریعے سے، تمثیل کے ذریعے سے جو ہے بہتر انداز میں بیان کیا ہے۔ تو یہ جو ہے شاعر کا کمال نظر آتا ہے کہ انہوں نے جب بلند تخیل سے کام لیا اور الفاظ کا سہارا لے کر کے جو بات کہی ہے وہ آسان بھی ہے اور مؤثر بھی ہے، یعنی وہ دل میں اتر جانے والی بات ہے، اور ایک نشہ کی کیفیت پیدا ہو، اس کا باعث نشہ دوبالا ہے، حسن صورت کے ساتھ حسن ادا۔ یہ گویا کہ احساس کی شاعری ہے اور خلوص کی شاعری ہے، جس میں کہیں بھی ریاکاری نہیں ہے، ریاکاری دکھاوا نہیں ہے، جو بات کہی جا رہی ہے پورے گویا کہ خلوص کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ اور پوری گویا کہ بے تکلفی کے ساتھ شاعر جو ہے اپنی بات کو پیش کرتا ہے۔ اسی لیے کہیں جو ہے ریاکاری کا، دکھاوا کا، کھوٹ کا پہلو نہیں ہے، بلکہ شاعر جو ہے صاف صاف اپنی بات کو، اپنے احساسات کو اور غزل کے جو ہے جو فارم ہے، جو غزل کا اسلوب ہے، اس اسلوب میں گویا کہ شاعر پورے طور پر کامیاب ہے، یعنی فن بھی ہے، پورے فنی خصوصیات کے ساتھ شاعر اپنی بات کو پیش کرتا ہے اور محبوب کی جو ہے تعریف کرتا ہے، اور اس کو چاند کو وہ خاطر میں نہیں لاتا، اسی طرح پھول کو بھی خاطر میں نہیں لاتا، اور پھول جو ہے اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا محبوب کے چہرے کے مقابلے میں۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، باقی جو ہے آئندہ درس میں باقی باتیں پیش کی جائیں گی۔ والسلام۔